سوچنے کی بات ہے نا کہ نیو یارک میں ایک میئر منتخب ہو اور اس کی لہریں، اس کی گونج ہزاروں میل دور پاکستان تک پہنچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مقامی امریکی انتخاب عالمی سطح پر اور خاص طور پر پاکستان میں اتنی بڑی بحث کا موضوع آخر کیوں بن گیا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر اس انتخاب کا پاکستان سے کیا لینا دینا، اور اس سوال کا جواب وہ ایک شخص کے گرد گھومتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کہانی کے مرکزی کردار کو جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس ساری گفتگو کا مرکز ہے زہران ممدانی۔ تو آخر یہ ہیں کون اور ان کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا بھر میں ان کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، زہران ممدانی کی شخصیت کو سمجھنا ہی اس ساری کہانی کی آپ کہہ لیں کہ چابی ہے۔ وہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے، وہ فخر سے اپنے مسلم اور جنوبی ایشیائی شناخت کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ صرف غزہ کے لوگوں کی حمایت ہی نہیں کرتے بلکہ عالمی رہنماؤں کو للکارنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو یہ جو بے باکی ہے نا، اور اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کا انداز، یہی وہ چیز ہے جو پاکستان اور دنیا بھر میں نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، کہانی اس کرسی کی بھی ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں۔ آخر نیو یارک کا میئر ہونا کسی عام شہر کے میئر ہونے سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ نیو یارک صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ دنیا کا معاشی اور ثقافتی مرکز ہے۔ تو وہاں کا میئر صرف سڑکیں اور پارکس نہیں چلاتا، اس کے فیصلوں کا اثر وال سٹریٹ سے لے کر عالمی سیاست تک پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹیج ہے جس کا مائکروفون پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں ایک میئر کے اختیارات اکثر محدود ہوتے ہیں، وہ حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے، لیکن نیو یارک کا میئر وہ اپنے آپ میں ایک سیاسی طاقت ہے، اس کے پاس ایک عالمی شہر کو چلانے کا اختیار ہے۔ تو اسی لیے یہ انتخاب صرف ایک مقامی انتخاب نہیں رہتا بلکہ عالمی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب زہران ممدانی جیسی ایک بے باک شخصیت نیو یارک جیسے طاقتور عہدے پر پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ صرف ایک انتخابی جیت نہیں رہتی، یہ ایک علامت بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک انتخاب نہیں بلکہ یہ امریکہ کے اندر بدلتی ہوئی سیاسی فضا کا ایک ثبوت ہے۔ ممدانی کی جیت یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ کا سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، وہاں اب نئی آوازوں اور نئی شناختوں کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ اور اس تبدیلی کا اثر صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں اور خاص طور پر جنوبی ایشیائی تارکین وطن کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ ان کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے اور وہ بھی دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج پر نمائندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر بات صرف پاکستان کی نہیں ہے، اس انتخاب کی گونج تو دنیا کے کئی اور کونوں میں بھی سنائی دی رہی ہے۔ جی، یہ کہانی سرحدیں پار کر چکی ہے۔ بھارت میں اس پر بحث ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جنوبی ایشیائی نمائندگی کا سوال ہے۔ عرب دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ فلسطین کے موقع سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اور تو اور مغربی ممالک کے جو تعلیمی اور سیاسی حلقے ہیں نا، وہاں یہ انتخاب مستقبل کی عالمی سیاست کی سمت پر ایک اہم بحث کا حصہ بن گیا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف ایک شخص زہران ممدانی کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے شناخت کی، طاقت کی، اور ایک ایسی دنیا کی جو تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دور میں کیسے ایک شہر کا انتخاب بھی ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو سوال یہی رہ جاتا ہے کہ آج کی اس جڑی ہوئی دنیا میں کیا واقعی ایک شہر کا لیڈر عالمی تبدیلی کی شروعات کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید ہمیں آنے والے کل کی سیاست کی ایک جھلک دکھائے۔